محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیدی نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر دینی معلومات اور اسلامی تعلیمات کے متعلق مواد پیش کیے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہمارے معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، آئیے میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اذان کا بیان۔ اذان کا حکم، اذان کب کہی جائے، اذان کا وقت کب ہے، کن نمازوں میں اذان نہیں، عورتوں کی اذان کا حکم کیا ہے، اگر کوئی بچہ یا اندھا اگر اذان دے تو ان اذانوں کا حکم کیا ہے، ان سارے چیزوں کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں اور بہت اچھی باتیں آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے ناظرین، دل کی کانوں سے سنیں اذان کا بیان۔ اذان کا ثواب کیا ہے؟ اذان کا ثواب حدیثوں میں بہت آیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر آپس میں تلواریں چلتی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے تو ایک آدمی اذان دینے کے لیے دوسرے آدمی سے لڑائیاں کرتا، تلوار نکال لیتا کہ تم نہیں میں اذان دوں گا۔ یہ اذان کا مرتبہ ہے، بے پناہ اجر و ثواب اللہ نے اذان میں رکھا ہے، اس لیے کہ اذان شعائر اسلام سے یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اذان بھی ہے۔ اگر کسی شہر یا گاؤں یا محلہ کے لوگ اذان دینا چھوڑ دے تو بادشاہ اسلام ان پر جبر کرے اور نہ مانے تو قتال کرے۔ کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے؟ پانچوں وقت کی فرض نماز اور انہی میں جمعہ بھی جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے۔ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت کے جماعت پڑھنا مکروہ ہے، یہ فتویٰ عالمگیری میں موجود ہے۔ اذان کا حکم، اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں، اس لیے کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، لیکن کہہ لینا مستحب ہے۔ اذان کب کہی جائے تو اس کے بارے میں مسائل ذکر کیا گیا کہ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، اگر وقت سے پہلے کہی گئی تو وقت ہونے پر پھر کہی جائے، یعنی اگر کوئی اذان ظہر کا وقت تھا ابھی باقی تھا، عصر کے اذان دے دیا تو عصر کی اذان بلکہ عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے پھر سے اذان کہے۔ اذان کا وقت کیا ہے؟ اذان کا وقت وہی ہے جو نماز کا وقت ہے۔ اذان کا مستحب وقت وہی ہے جو نماز کا مستحب وقت ہے۔ اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی۔ تو میرے دوستو اور ناظرین، کن نمازوں میں اذان نہیں ہے یعنی کن نمازوں کے لیے اذان نہیں کہی جاتی ہے؟ فرض نمازوں کے سوا کسی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، نہ وتر کی نماز کے لیے، نہ جنازہ کی نماز کے لیے، نہ عیدین کی نماز کے لیے، نہ نذر کی نماز کے لیے، نہ سنن کی نماز کے لیے، نہ تراویح کی نماز کے لیے، نہ استسقاء کی نماز کے لیے، نہ چاشت کی نماز کے لیے، نہ کسوف کی نماز کے لیے، نہ نفل نمازوں میں یعنی فرض نمازوں کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان کہنا یعنی ان نمازوں کے لیے اذان نہیں ہے سوائے فرض کے، صرف فرض نمازوں کے لیے اذان ہے۔ عورتوں کی اذان کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں سماعت کریں۔ عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، اگر کہیں گی گنہگار ہوں گی اور ان کی اذان پھر سے کہی جائے۔ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھیں یا قضا، اس کے لیے اذان و اقامت مکروہ، اگرچہ جماعت سے پڑھیں، حالانکہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے۔
اگر کوئی اندھے یا بچے یا بے وضو کی اذان کا حکم کیا ہے؟ سمجھدار بچہ اور اندھے اور بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ اگر سمجھدار بچہ اذان دے رہا ہے، اندھے آدمی اذان دے رہا یا جس کا وضو نہیں وہ اذان دے رہا، تو ان کا اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے، اگرچہ پڑھنے والے معذور ہو جن پر جمعہ فرض نہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جن پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ظہر کی نماز کے لیے اذان دیں، تو یہ جمعہ کے دن نماز ظہر کے لیے اذان دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اذان کون کہے؟ اذان وہ کہے جو نماز کے وقتوں کو پہچانتا ہو، اور وقت نہ پہچانتا تو اس ثواب کے لائق نہیں جو مؤذن کے لیے ہے۔ اذان کے درمیان میں بات چیت کرنے کا حکم کیا ہے؟ ایک طرف اذان ہو رہی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اذان کے بیچ میں بات چیت کرنا منع ہے، اگرچہ کچھ بات کی تو پھر سے اذان کی۔ اگر اذان دینے والا اذان دے رہا ہے اللہ اکبر کہہ کے کسی سے کچھ بات کر رہا تو یہ بات کرنا منع، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کسی سے کلام کر لیا، کسی سے بول لیا، تو اس طرح اذان کے درمیان میں بات کرنا منع ہے۔ اور اگر جو اذان سن رہا ہے اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ اذان کے جواب دیں، مکمل طور پر اپنے کاموں میں نہ لگ جائیں بلکہ سارے کام کو چھوڑ دیں اور اذان کا جواب دیں۔ تو ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ گانے کے طر پر اذان دینے کا حکم کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ گانے کے لہجے میں اور گانے کے انداز میں اذان دینے کا حکم کیا ہے۔ اذان میں لحن کا حکم، اذان میں لحن حرام ہے، یعنی گانے کے طور پر اذان دینا یا اللہ کے الف کو مد کے ساتھ اللہ کہنا، یا اکبر کے الف کو کھینچ کر اکبر کہنا، یا اکبر کی بے کو کھینچ کر اکبار کر دینا، یہ سب حرام ہے۔ البتہ اچھی اور اونچی آواز سے اذان کہنا بہتر ہے۔ اگر اذان آہستہ ہوئی تو پھر اذان کہی جائے، اور پہلی جماعت اولا نہیں۔ تو ناظرین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اذان کہنے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں، اور جو اذان دینے کے قابل نہیں، جو اذان دینا نہیں چاہتے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اذان کا جواب دینے سیکھیں اور اذان کا جواب دیں، اور اذان دینے کا طریقہ بھی سیکھیں، اذان کے کلمات کو بھی یاد کریں، تاکہ اذان کے کلمات کے یاد کرنے اور اذان دینے میں جو اجر و ثواب اللہ نے بندوں پر رکھا ہے وہ پورے ثواب کو حاصل کریں۔